خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تو آج قربانی کا مضمون آپ کے سامنے ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق قربانی کیا ہے؟ قربانی وہ نذرانہ یا ہدیہ ہے جس کے سبب سے قربانی گزراننے والا اپنے معبود کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی بڑی سادہ سی ڈیفینیشن۔ جہاں تک قربانیوں کی بات ہے، خدا کے کلام میں ہمارا معبود قربانیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ زبور 50 میں ذرا ڈائریکٹ چلیے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو زبور 50 نکالیے اور زبور 50 کی 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا۔ سنیے، اسرائیل کا خداوند رب الافواج کہتا ہے کہ میں تیری قربانیوں کے سبب سے تجھے ملامت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا تو نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ ہاں جی، اور تیری سوختی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی، برابر میرے سامنے رہتی۔ اس کا مطلب ہے قربانی جب گزرانے جاتی ہے، شاید ہم تو قربانی دے کر بھول جائیں، لیکن خدا فرماتا ہے تیری قربانیاں جو ہیں یہ برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں کرنیلیس کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کس طرح خدا کا فرشتہ آیا۔ شاید کرنیلیس تو بھول گیا تھا میرے خیال میں، لیکن خدا کے فرشتہ نے آ کر کہا کہ تیری خراج جو ہے، تیری قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور پہنچ گئی ہیں۔ تو آگے پڑھیے سر۔ نہ میں تیرے گھر کے بیل لوں گا۔ آگے خداوند اس کی تشریح کر کے بتاتا ہے جو تو قربانیاں گزران رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، پڑھیے۔ نہ میں تیرے گھر کے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چھپائے میرے ہی ہیں۔ شاباش۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ یہ یاد یہ بتا رہے ہیں خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری کوئی قربانیوں کا بھوکا نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تیری قربانیوں کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جن کی تو قربانیاں گزران ہے، بیسیکلی تو یہ میری ہے، ملکیت تو میری ہے، زمین اور اس کی ساری معموری میری ہے۔ آگے خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اصل جو چیز ہے خداوند چاہتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانی گزران۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا شکر گزار بندہ بنے اور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے۔ دوبارہ پڑھیے سر۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ اگر تو منت مانتا ہے تو اس کو پورا کر، اور شکر گزاری کی قربانیاں تو تجھے گزرانی چاہیے۔ تو یوں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا ہماری قربانیوں کے سبب سے ہمیں کبھی ملامت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے شکر گزاری کی قربانیاں گزران۔ اور آگے اگر آپ پڑھیں آخری آیت میرے خیال میں، ہاں جی، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، سنیے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ او خداوند کہہ رہے ہیں یہ تو میری تمجید ہے، یہ تو میری تعریف ہے، یہ تو میری رسپیکٹ ہے۔ تو شکر گزاری کی قربانیوں سے خدا منع نہیں کرتا، بھلے وہ کسی دے کی صورت میں ہو، ہدیے کی صورت میں ہو، یکی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو خداوند قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ جب سے دنیا بنی، بائبل مقدس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا پیچھے سے رفتہ رفتہ ہم ساتھ ساتھ چلتے آئیں اور کچھ نہ کچھ قربانیوں کے بارے میں ہم ذرا سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں، جب عدن سے آدم اور حوا نکلے تو خدا نے ان کو 2 بیٹے دیے۔ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں میرے بھائی کے ساتھ چلیے جی۔ 3 آیت۔ ہاں جی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کاہن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا ان کے واسطے لایا۔ اب سنیے، آدم اور حوا کو خدا نے 2 بیٹے دیے، جو بڑا تھا وہ قائن تھا، چھوٹا جو تھا وہ ہابل تھا۔ قائن جو تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے اور ہابل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو جیسے جیسے ان کا کام تھا، دوبارہ پڑھیے 3 آیت۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا ان کے واسطے لایا۔ جہاں کھیت میں کام کرتا تھا اس کے پھل کا ہدیہ وہ خدا کے حضور لایا۔ اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی کچھ پہلوٹے بھیڑ بکریوں کے بچوں کا ہدیہ لے کر آیا۔ ہاں جی، کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ شاباش۔ اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ اب غور سے سنیے اس آیت کو ذرا۔
खुदावन ने हाबल को और साथ ही हाबल के जो हदिया है उसको कबूल कर लिया, पर काइन को उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसका मतलब है जब खुदा हदिये को देखता है तो साथ हदिया गुजरानने वाले बंदे को भी देखता है। हाबल को भी कबूल कर लिया और उसके हदिये को भी कबूल कर लिया, और काइन को और उसके हदिये को भी कबूल ना किया। ये ना काइन पसंद है खुदावंद को, ना काइन का हदिया पसंद है। मतलब कहने का ये है कि जब हम कुर्बानी गुजरानते हैं, क्योंकि हदियों को कुर्बानी कहा गया है, कहां? अब्रानियों के खत के 11वें बाब में अगर जाएं तो वहां पर पौलुस रसूल ये सिखा रहा है कि हाबल की कुर्बानी जो है वो अफजल है। इब्रानियों 11 बाब की 4 आयत पढ़ेंगे मेरे भाई। ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। अफजल कुर्बानी। तो ये दोनों हदिये जो आपके सामने हैं, या दोनों कुर्बानियां जो आपके सामने हैं, वो किसी भी सूरत में हो, वो खेत के फल का हदिया हो, या वो मेरे भाई आपके भेड़ बकरियों का कोई खून हो, या उनका गोश्त हो, कुछ भी हो। मतलब कहने का यह है कि काइन की कुर्बानी जो है वो अफजल नहीं, जबकि हाबिल की कुर्बानी जो है वो अफजल है। और आगे पूरी आयत पढ़ दीजिए। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्त बाज होने की गवाही दी है। इसी चीज ने उसे रास्तबाज ठहरा दिया। मतलब यह हुआ कि कुर्बानी जब कबूल हो गई तो समझो बंदा रास्तबाज है। तो मुझे यूं समझ आई कि रास्तबाजों की कुर्बानियां कबूल होती हैं। रास्तबाज हो, यह कुर्बानी इस बात की दलील है कि बंदा रास्तबाज है। यह है कलाम की तालीम। अच्छा, हम पता क्या समझते हैं अफजल कुर्बानी? हम बड़े सादा लोग हैं। मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है, मैं जो आम फहम बात में करने लगा हूं। ये जैसे आपके सामने तस्वीर है, एक शख्स है, वो बेचारा एक छोटा सा मेंढा लेकर आया है, भाई अपनी हैसियत के मुताबिक उसने कुर्बानी दी है। एक अमीर आदमी है, लैंडलॉर्ड है बड़ा, तो वो जनाब एक बड़ा बैल लेकर आ गया है। अच्छा, आम बंदे पता मोहल्ले के क्या समझेंगे? ओ देखो यार, इसकी कुर्बानी, वाह रे वाह, शायद खुदा बहुत शाबाश देगा इस लैंडलॉर्ड को, तो खुदा ने बड़ी शाबाश देनी है क्योंकि ये बैल लेकर आया है, तो शायद इसको भी थोड़ी बहुत खुदा शाबाश दे ही दे। लाया तो बेचारा मेंढा ही है। तो हम कई दफा अफजल कुर्बानी को देखकर कहते हैं कि ये कुर्बानी अफजल है क्योंकि ये बड़ा बैल है, और ये बेचारी माड़ी कुर्बानी है क्योंकि ये छोटा सा मेंढा है। मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूं। क्या खुदा ने जब कुर्बानी कबूल की है हाबल की, तो क्या कुर्बानी को देख के कुर्बानी कबूल की है, या हाबल को रास्तबाज देख के कुर्बानी कबूल की है? आइए इसको मजीद सीखते हैं। यूहन्ना का पहला खत निकालिए मेरे साथ, उसका 3रा बाब होगा। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत जी। और काइन की मानद ना बने। यूहन्ना कहता है ये जो काइन है ना, इसकी तरह ना बनो, ये बंदा ठीक नहीं। ये नहीं वो कह रहा इसकी कुर्बानी ठीक नहीं, कह रहा वो बंदा ही ठीक नहीं है। काइन बंदा ही 2 नंबर है जी। पढ़िए। जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और इसने अपने भाई हाबिल को क्यों कत्ल किया भाई? और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? किस वास्ते? खुद ही सवाल करते, किस वास्ते कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। काइन बुरा आदमी है, और बुरे आदमी की कुर्बानी याद रखिए कभी भी मकबूल नहीं होती। अफजल कुर्बानी गुजरानी हो तो इसका मतलब है हमारे सामने शुरू में जो 2 कुर्बानियां गुजरानी गई हैं, हाबल और काइन को हमेशा सामने रखें और ये देखें कि खुदा बंदे को देखकर उसकी कुर्बानी को अफजल भी गुजरानता है और कबूल भी करता है। और आगे के लिखा हुआ है हाबिल की बाबत, पूरा पढ़ दे सर। और उसके भाई के काम रास्ती के थे। ये दोनों भाइयों के कामों की बात हो रही है। काइन के काम बुरे और हाबिल के काम रास्ती के, और जो रास्ती के काम करे उसी को तो रास्तबाज कहते हैं, और उसी का ही तो हदिया और कुर्बानी अफजल होती है। तो अब तक हम इस जगह पर पहुंचे कि कुर्बानी को नहीं देखता खुदा। अच्छा, हम कुर्बानी देखते हैं, हम देखते हैं, इसने बड़ा खर्चा किया है,
شاید اس کے خدا بڑے خرچے کی وجہ سے اس کو شاباش دے گا، شاید یہ بڑی قربانی ہے، یہ شاید افضل قربانی ہے، لیکن خدا قربانی کو نہیں دیکھتا، خدا بندے کو دیکھتا ہے۔ تو آپ جو قربانیاں گزرانے والے ہیں، کوئی بھی دنیا میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معبود کو جانیں، جس معبود کے آگے ہم قربانیاں گزران رہے ہیں، اور شاید ہم فیصلہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ بڑا غلط فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کرنا ہے تو ہابیل اور قائن کو دیکھ کر کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب نوح کے وقت طوفان آیا، ساری دنیا ہلاک ہو گئی پانی کے طوفان سے، اور نوح کشتی سے باہر نکلا، اور اس نے نکلتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ چند پاک جانوروں اور پاک پرندوں کو لیا اور مذبح پر رکھا۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے، قربانیاں پاک جانوروں کی ہوتی ہیں، قربانیاں پاک پرندوں کی ہوتی ہیں۔ قربانی گزراننے سے پہلے یہ بھی کسی سے پوچھ لو، بلکہ خدا سے پوچھ لو، خدا کے کلام سے پوچھ لو یہ پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ قربانی پاک جانور یا پاک پرندے کی ہو۔ اب دنیا چونکہ جانتی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسا فرمولہ نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مسیحی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، ان کو تو بتایا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ یہ ناپاک ہے اور یہ پاک ہے۔ نوح نے پاک پرندوں اور پاک جانوروں کی قربانی گزرانی، اور خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوح راست باز ہے۔ کلام میں نے کہا ایک واحد نوح تھا جو ساری روئے زمین کے اوپر خدا کی نگاہ میں راست باز تھا، تو اسی لیے تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اسی لیے تو خدا نے اس کے اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ خدا ترتیب بتاتا رہا۔ بنی اسرائیل کو جب لے کے خداوند جا رہا تھا، ملک مصر میں بھی پہنچے نہیں، راستے میں تھے، تو خداوند نے کوہ سینا پر اپنی شریعت دی۔ تو خدا جانتا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر تو وہ دیوی اور دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور وہاں پر بھی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ قربانیوں والا کھاتا جو ہے نا، جو بھی کسی نہ کسی معبود کو مانتا ہے وہ ضرور اس کے آگے قربانی گزرانتا ہے، خواہ وہ کسی بیل کو مانے یا گائے کو مانے یا کسی بت کو مانے یا کسی دیوی کو مانے یا دیوتا کو مانے یا خدا واحد کو مانے، جو بھی کسی نہ کسی معبود کو مانتا ہے وہ اس کے آگے قربانی ضرور کرتا ہے۔ سمجھا دیا جاتا ہے کہ ہمارا معبود قربانیوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا خدا واحد یہوہ الوہیم بھی بڑا قربانیوں سے خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانیاں گزران اور اپنی منتیں پوری کر۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہنچے، خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان قوموں کو میں اس لیے وہاں سے نکالنے والا ہوں کیونکہ وہ قومیں ٹھیک معبود کی پرستش نہیں کرتی، اور اولاد جو میں دیتا ہوں یہ پکڑ کر ان دیوتاؤں اور دیویوں کے آگے نظر گزران دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں حبار کی کتاب نکالیں، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، اس کا 20واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں چاہتا ہوں میرے بھائی پڑھیں گے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے، یہ کہہ دے، ابھی سکھا دے، یہ سبق ان کو سکھا دے سبق۔ ہاں جی، کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، ہاں، اسرائیلیوں کے درمیان یہ مکروہ کام نہیں ہونا چاہیے جی۔ جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، یہ مولک دیوتا ہے جس کے آگے یہ اولاد دیتے تھے۔ طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آگ جلائی جاتی اور اس کے ساتھ ہی ساز بجائے جاتے، لوگ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے شیر خاروں کو لاتے اور آگ کو تیز کیا جاتا جیسے تاریخ بتاتی ہے، اور سازوں کو بھی ہائی والیوم دیا جاتا، ساؤنڈ اس کی بڑھا دی جاتی، اور ایسے میں بچے کو پہلے مولک کے ہاتھوں کے ساتھ لگا کر جو دیوتا ہوتا، جو بت کی صورت میں ہوتا، اس کے بعد اس کو آگ میں ڈال دیتے، اور اتنا شور ہوتا موسیقی کا، اور آگ وہ بچے کی چیخیں نہ کسی کو سنائی دیتی، اور وہ کہتے کہ بس اس معبود نے ہمارے بچے کی قربانی قبول کر لی ہے۔ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سا معبود ہے جو بچے لیتا ہے؟ یہوہ الوہیم تو اولاد دیتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے، وہ چاہتا ہے ان بچوں کو، یہ میری خدا نے میراث کے طور پر تمہیں دیے ہیں، ان کی نگہداشت کی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔
وہ تو بڑی ترتیب سے بتا رہا تھا اسرائیلیوں کو، تو انہیں نہ میرے احکام سکھانے ہیں، کلام سکھانا ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا۔ اور خدا نے اس کو بڑا سخت قرار دیا اور بڑا مکروہ کام قرار دیا۔ آگے پڑھیے ساتھ ذرا۔ جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اس کو ویسے ہی مار دیں۔ ہاں جی، اہل ملک اسے سنسار کرے، وہ اس کو پتھر مار مار کے مارے۔ ہاں جی، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا، ہاں جی، اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، پڑھتے جائیے، کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک آپ کو ٹھہرایا۔ پتا خدا نے حکم دیا ہوا تھا میرا نام پاک ماننا، تو جب اس طرح کی حرکتیں لوگ کریں گے تو اس سے خداوند کا نام ناپاک ہو جائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند نہیں چاہتا کہ اس طرح کی قربانی گزرانی جائے، اور وہ بھی ایسے معبود کے جو معبود ہے ہی نہیں۔ بعد میں میرے خداوند نے ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ شریعت کے مطابق، جیسے کہ موسیٰ کو خدا نے دی، کئی قربانیاں گزرانے کے لیے کہا۔ آپ کے سامنے موٹی موٹی چند قربانیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سوختنی قربانی جس کو انگریزی میں برنٹ آفرنگ کہتے ہیں، نذر کی قربانی جس کو گرین آفرنگ کہتے ہیں، سلامتی کی قربانی جس کو فیلوشپ آفرنگ کہتے ہیں، خطا کی قربانی جس کو سن آفرنگ کہتے ہیں، جرم کی قربانی جس کو گلٹ آفرنگ کہتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ خدا نے بہت قسم قسم کی قربانیاں بنی اسرائیل کو بتائیں، اور یوں بنی اسرائیل قربانیاں کو سمجھ گئے اور قربانیاں گزرانتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت دیر تک چلتا رہا۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ خدا قربانیوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانیاں گزران۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو واقعی سمجھ آ گئی کہ خدا قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا جب بادشاہی دور آیا، اور پہلا سمجھ اس کے 15 باب میں میرے ساتھ چلیے۔ ساؤل جو پہلا بادشاہ بنی اسرائیل کا ہوا، خدا نے جب اس کو سموئیل نبی سے مسح کروایا تو خدا کا پیغام ساؤل بادشاہ کے پاس پہنچا۔ آئیے اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں جی۔ اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ میں تجھے مسح کروں جی، تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ٹھیک، سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ بادشاہ تو بن ہی جائے گا، بن بھی گیا ہے، لیکن اب باتیں سن کر رہا کیا تو نے؟ ہاں جی، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل کر آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، اور اب کیا ہو؟ سو اب تو جا اور امالیک کو مار۔ ہاں، ابھی تک وہ ادھر ہی ہیں، ان کو مار۔ ہاں جی، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، بالکل ہی ان کا سب کچھ نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، رحم والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ آپ اندازہ کرنے، چلو مرد ہو گیا، عورت ہو گئی، چلو شیرخوار بچے بھی مان لو، بیلوں نے کیا قصور کیا ہے، اور بھیڑ بکریوں نے، یہ تو اس وقت تھی نہیں بیچاری بھیڑ بکریاں، اور یہ شیرخوار بچے اس وقت کہاں تھے؟ لیکن خداوند ان کو نیست و نابود کرانا چاہتا ہے، اور یہ ڈیوٹی ساؤل تیری ڈیوٹی میں آتا ہے۔ چل ساؤل تیری ڈیوٹی میں آتا ہے، یہ کام تو کر۔ اب یہ بڑی فرما برداری کرتے ہوئے گھر سے چل پڑا۔ ہم ساری باتیں نہیں پڑھیں گے، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، اور دوبارہ بھی اس کو اپنے گھر جا کر پڑھے۔ ہوا کیا؟ اس نے واقعی امالیک پر حملہ کیا، امالیک کے واقعی ان کو نیست و نابود کر دیا، لیکن کن کن چیزوں کو؟ سب سے پہلے تو اس نے جو کمزور بھیڑ بکریاں تھیں، جو ماڑے ماڑے بیل تھے نا، ان کو شاید ختم کر دیا، گائے ماڑی ماڑی گاؤں کو شاید ختم کر دیا، اور حیرانگی والی بات کہ ان کے بادشاہ اجاج کو یہ زندہ گرفتار کر کے ساتھ لے آیا، اور موٹی موٹی صحت مند بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے آیا، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا کامیاب میرا سفر رہا ہے، میرا حملہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور شاید وہ سمجھتا کہ خدا نے مجھے فتح بخشی ہے۔ جب واپس آیا تو اسپیشل سیموئیل سے ملاقات کرنے کو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے، 13 سے پڑھیے سر۔ پھر سیموئیل ساؤل کے پاس گیا، اور ساؤل نے سے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو۔ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ وہ ساؤل جا کر مبارکیں دے رہا ہے، کنگریچولیشن، مبارک ہو، میں نے خدا کے کلام پر حکم پر عمل کیا ہے۔ ہاں جی، سیموئیل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بن بنانا کیسا ہے؟ اب اندازہ کر لیں جو وہ مبارکباد دے رہا تھا،
خدا کی طرف سے بھیڑ بکریوں نے بولنا شروع کر دیا. یہ امالیکیوں کی بھیڑ بکریاں بولنا شروع ہو گئی. یہ بیل جو لائے گئے تھے, جو گائے لائے گئی تھے, یہ بنوانا شروع ہو گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نافرمانی بولتی ہے, نافرمانی بولتی ہے, چھپ نہیں سکتی. ساؤل صاحب تو کنگریچولیشن کہہ رہے ہیں, لیکن بھیڑ بکریاں بول رہی ہیں. تو سیموئیل کہتا ہے, یہ میں سن کے آ رہا ہوں, مجھے یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور یہ گائے بیلوں کا بنوانا کیسا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اور یہ تو امالیکیوں کی ہے, ان کو تو ختم کرنا تھا تو نے. آگے پڑھیے ذرا. ساؤل نے کہا, یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ لوگ تیرے انچارج ہیں یا تو لوگوں کا انچارج ہے؟ ہاں جی. اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں. یعنی اس کا مطلب ہے پوری پلاننگ بنی ہوئی تھی, ان کو لے جائیں گے اور جا کر انہیں کوئی ذبح کریں گے, انہیں کوئی قربان کریں گے, خدا بڑا خوش ہو جائے گا. واقعی خدا قربانیوں سے خوش ہوتا ہے, لیکن خدا ایسی قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا. یاد رکھیے, جن قربانیوں کو وہ کہتا ہے کہ ان کو ختم کر دو, نتیجہ کیا نکلا؟ پڑھتے جائیے سر ذرا. اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا. جو ماڑی تھی وہ تو میں نیست کر دے. 20ویں میں آ جائیے سر ذرا. ساؤل نے سیموئیل سے کہا, میں نے تو خداوند کا حکم مانا. ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید میں حکم مان لیا ہے میں نے. ہاں جی. اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں. ہاں, تجھے کہا تھا گرفتار کر کے لے آ. ہاں, اور امالیکوں کو نیست کر دیا ہے. پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل, یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا, لے آئے تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کی حضور قربان نہیں کریں. یاد رکھیے, ساؤل کو یہ سمجھ ہے کہ شاید قربانی بڑی اہم چیز ہے. ہاں, قربانی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قربانی اس وقت ہی اہم ہے جس چیز کی قربانی خدا مانگ رہا ہے. آگے پڑھیے ذرا. سیموئیل نے کہا, کیا خداوند سوختی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے؟ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. ہاں, یاد رکھیے, خدا واقعی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے, لیکن دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھو, خدا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے. اور آگے, دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر. دیکھ فرما برداری, تجھے فرما برداری کرنی چاہیے تھی. دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. To obey is better than sacrifice. Obedience زیادہ اہم ہے, قربانی اہم نہیں. خدا خوش تو دونوں سے ہی ہوتا ہے, لیکن فرما برداری سے خدا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے؟ کلام کہتا ہے خدا نے اس کو رد کر دیا, اس کا تاج ختم ہو گیا, اس کی بادشاہی ختم ہو گئی قربانیاں گزرانے کے سبب سے, نافرمانی کے سبب سے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے, قربانی ہرگز قبول نہیں جب تک فرما برداری نہ ہو. فرما برداری ایک نمبر پر ہے. فرما برداری کے بعد قربانیاں شروع ہوتی ہیں. مسیحیوں, ہم کلام کی بات کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے مسیحی بڑی قربانیاں گزرانتے ہیں, لیکن یاد رکھو, قربانیوں سے پہلے اپنی فرما برداری کو چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے. ایک اور شخص کا میں ذکر کرنے لگا, سلیمان بادشاہ. ساؤل بھی بادشاہ, سلیمان بھی بادشاہ, یہ بھی وہ بھی فیل بادشاہ, یہ بھی فیل بادشاہ. قربانیاں کے معاملے میں دونوں ہی بڑے سرگرم, فرما برداری کے معاملے میں دونوں ٹھنڈے. سلیمان بھی بڑا سرگرم ہے, جب بھی گزرانے 1000 بیل سے کم قربانی نہیں گزرانتا. اور ایک دو دفعہ اس نے اتنی قربانیاں گزرانی, میں چاہتے ساتھ کو ضرور پڑھ لیں. سلاطین کی پہلی کتاب کے 8ویں باب کی 5ویں سلائیڈ کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے. سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جمع ہوئی تھی, سلیمان بادشاہ کے پاس صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب ہی نہ ہو سکا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی
اتنی بھیڑ بکریاں، اتنے بیل، اتنے گائے، اور خون ہی خون کر دیا. او مائی گاڈ، قربانیاں ہی قربانیاں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری قربانیوں سے، بے حساب قربانیوں سے خدا بڑا خوش ہو گیا؟ کلام کہتا ہے خدا سلیمان سے ناراض ہو گیا. الٹیمیٹلی سلیمان سے خدا ناراض ہوا ہے. اس کی قربانیاں کام نہیں آئی ہیں. فرما برداری 1 نمبر پر ہے، قربانیاں 2 نمبر پر ہیں. خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا کائن کی طرح کوئی عام شخص ہو. اب ان ساری باتوں کے میں چاہتا ہوں نچوڑ میں ہم نے کیا سیکھا. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو ہمارا معبود ٹھیک ہو. کسی ملک کے سامنے نہیں، دیوتا کے سامنے نہیں. یہ نہیں کہ جہاں دیکھو وہاں ہی قربانی کر دو، نہیں. پہلے مذبح دیکھو، کیا وہ خدا کے نام کا مذبح ہے، پھر قربانی گزرانا. نمبر 2، جو قربانی گزرانی جائے اس کے بارے میں بھی خدا نے ایک فارمولہ دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ملاکی نبی کی معرفت جو کلام نازل ہوا ہے اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ جو ہم قربانی خدا کے ضرور لے کر جائیں وہ قربانی بھی ٹھیک ہونی چاہیے. پڑھیے سر، ملاکی کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں. رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. ہاں، نوکر جو ہے اس کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ اپنے آقا کی تعظیم کرے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وہ میری رسپیکٹ کہاں ہے بھائی؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ مطلب وہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ کاہن لوگوں، تم جو کاہن ہو، کہانت کی ڈیوٹی کر رہے ہو، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہاں جی. پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی؟ ہاں جی. تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو. آگے. اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں جی. اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے. ہاں. جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کوئی برائی نہیں. ہاں. اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مجھے پتہ کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی لنگڑا جانور لے کر آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اندھا لے کر آ رہا ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یار کیڑیاں کھانیاں نے تے کیڑی لت کھانی ہے؟ ارے نہیں کھاواں گے لت تے نہ کھاؤ، اور کھاتے ویسے نہیں کھانی ہو تو جی پر کاٹ دینی ہوندیاں نے. اپنا فارمولہ بنا لیا ہے اور گوشت ہونا چاہیے. اور بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز خداوند کو دی جا رہی ہے وہ چیز بے عیب ہو. سادہ لفظ ہے بے عیب. خدا نے شریعت میں جب بھی قربانی کی بات کی ہے بے عیب جانور کی بات کی ہے. لیکن کاہنوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بے عیب ہونا کوئی اہم بات نہیں. میں مسیحوں کو خاص یہ بات کہنے لگا ہوں. مجھے پتا آپ جانوروں کی قربانیاں نہیں گزرانتے کیونکہ خون کی قربانیاں موقوف ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کئی دفعہ جب ہم خدا کے حضور اپنی شکر گزاری کی قربانی لے کر جاتے ہیں، یا ہدیہ ہو یا نذرانہ ہو، تو میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہم جب ہدیہ نذرانے میں کوئی نوٹ ڈالتے ہیں تو کئی دفعہ وہ پھٹا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ بڑا کمزور حالت میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو ہو سکتا ہے اس کو 3-4 جوڑ لگائے گئے ہوں ٹیپ کے ساتھ. تو ہم یہی کہیں گے نا، وہ چل یار بینک سے چل ہی جائے گا نا. اور بھائی بینک سے چل جائے گا تو پھر بینک میں جا کے دو، ادھر مذہبی میں کہاں لے کے آ رہے ہو اس کو؟ تو ایسی دلیلیں نہ دیا کرو. اس طرح کی دلیلیں دینے سے خدا کی توہین ہوتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا جب خدا کے حضور قربانی کی بات آئے تو 3 چیزیں ہیں جو آپ نے خیال کرنی ہے. نمبر 1 تو آپ کا معبود ٹھیک ہو، یعنی جس کے آگے آپ قربانی گزران رہے ہیں. نمبر 2 جو قربانی آپ دے رہے ہیں وہ ہدیے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، بذات خود وہ 1 نمبر ہو. میں کئی ایسے اشخاص کو جانتا ہوں، اگر وہ چرچ کے لیے کوئی چیز لائیں، کوئی پنکھا لائیں، کوئی ٹیوب لائٹ لائیں، کوئی بلب لائیں، کوئی بھی چیز لائیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں بھائی ہمیں 1 نمبر چیز دو. میں بہت خوش ہوتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. تو اپنی قربانی کا سٹینڈرڈ، آپ کی قربانی خدا قبول کرے اور خوشی سے قبول کرے. اور نمبر 3 قربانی گزرانے والا بھی حابل کی مانت ہو، ساؤل کی طرح نہیں اور سلیمان کی طرح نہ ہو، قائن کی طرح نہ ہو. تو 3 چیزیں جس کے سامنے قربانی گزرانی جائے وہ خدا واحد یہوہ الہیم ہو،
नंबर 2, जो चीज गुजरानी चाहिए वो भी ठीक हो। नंबर 3, जो गुजरान रहा है वो भी ठीक हो, तब जाकर आपकी कुर्बानी कबूल होगी। तो एक सादा सा कुर्बानी करने का फार्मूला था जिसको हम सीखना चाह रहे हैं। अब मैं जरा नए हंगामे में आने लगा हूं। अभी तो मैं पुराने हंगामे की आपके सामने बातें कर रहा था। शरीयत जो हमारा उस्ताद है, मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। मसीह आ गया, मसीह बजाते खुद खुदा का बर्रा है। यूहन्ना इस सवागी ने क्या कहा? देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। पौलुस कहता है हमारा भी मसीह, हमारा भी फसा, यानी मसीह, वो फसा को मसीह के साथ तशबीह दे रहा है। हमारा भी फसा, जिस तरह कभी बनी इस्राएल फसा पे बर्रा ज़बा करते थे, हमारा भी फसा है जिसके वसीले से हम गुनाह की दुनिया से निकले हैं। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। ये दरमियान वाली सलीब पे क्या हो रहा है? आम बंदा तो इसको यही समझेगा मसीह मर गया है। हां, मर तो गया ही है, लेकिन याद रखो ये कुर्बानी देते के मरा है। ये कुर्बान हुआ है, उसने कुर्बानी दी है। वो बर्रा है जो कुर्बान हुआ है। यह है वो खोपड़ी की जगह जिसको इब्रानी में गुलगत्ता कहते हैं, जिसको कोहे कलवरी का पहाड़ भी कहते हैं। ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। इस वक्त आप जाएंगे तो आपको इस तरह की कोहे कलवरी मिलेगी। ये वो जगह थी जहां हमारा खुदामंद यीशु मसीह दुनिया का नजात देने वाला कुर्बान हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी ने कुर्बानियों की शक्ल बदल दी है। याद रखिए, मसीह के आने से सिर्फ कैलेंडर ही तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ जमाने ही नहीं तब्दील हुए। यह नहीं कि वो एडी और बीसी आ गया है, कबल अज़ मसीह बाद अज़ मसीह। कुर्बानियों के तल्लक से बहुत बड़ा एक तब्दीली आई है, एक बहुत बड़ी नई चीज आ गई है दुनिया के अंदर। पौलुस रसूल यीशु मसीह की कुर्बानी को फसा के साथ तशबीह दिए हुए कह रहा था, हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। और आगे कह रहा था वो हम ईद करें। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी बड़ी अजीब कुर्बानी है, जिसके सबब से कुर्बानी की शक्ल तब्दील हो गई है, कुर्बानियों की सूरत तब्दील हो गई है। मसीह के आने से एक बहुत बड़ी तब्दीली कुर्बानियों में आई है। अर्नस्ट मल साहब बड़े खूबसूरत गीत दुनिया में गा कर गए हैं। बड़ी यादें हैं मेरे बुजुर्ग भाई की। मैं उसके गीतों को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वो हकीकत के बड़े करीब होते हैं। अर्नस्ट मल साहब बड़ी खूबसूरती के साथ एक दफा यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में गा रहे थे, और वो दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की शायद वो बात कर रहे थे कि जो गुनाह से वाकिफ ना था खुदा ने उसे गुनाह ठहराया। और पंजाबी में इस तरह करके मैं कोशिश करता हूं, मैं अर्नस्ट मल की तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन मुझे याद है कि वो क्या गाता था। हो जिस पाप दी शक्ल नहीं वेखी ते ओ पाप मेरे लिए बनिया। मसीह की बाबत कहता है, हो जिस पाप दी शक्ल नहीं वेखी ओ पाप मेरे लिए बनिया। ते जेड़ी सूली मेरे लिए सी हो उस सूली नू उस चुनिया। ते फिर क्यों ना मैं गुन गावां ते मैं वारी वारी जावां ते मैं वारी जावां। और मैं कदी न दिल तो भुलावां
ओए मैं कदी ना दिल तो भुलावा ते मैं वारी वारी जावा ते मैं वारी वारी जावा ते मैं वारी जावा तेरी कुर्बानी तो यसु दी कुर्बानी तो तेरी कुर्बानी तो यसु दी कुर्बानी तो फिर आगे वो गीत को शुरू करता है, ओ मेरा यसु यसु, 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 ओ मेरा यसु यसु। तो यसु की कुर्बानी के सबब से जो कुर्बान गाह पर बड़ा फर्क आया है। वो कहता है, हुई उसके आने से रोशन ज़माने हुए और भेड़ बकरों के मज़बे पुराने हुए। मसीह के आने के बाद भेड़ बकरों की कुर्बानियां मौकूफ हो गई हैं। उसके आने से रोशन ज़माने हुए और भेड़ बकरों के मज़बे पुराने हुए। और वो है हादी मेरा, और वो मुनजी मेरा, वो है हादी मेरा और वो मुनजी मेरा। भाई मेरा यसु यसु, ओ मेरा यसु यसु, जिसने मुझे नजात दी है सिर्फ गुनाहों से नहीं, भेड़ बकरों के मसबों से भी मुझे नजात दी है, भेड़ बकरियों की कुर्बानियों से भी मुझे नजात दी है। आपने कभी सोचा आप कुर्बानियां क्यों नहीं गुजरानते? ये वो कलवरी का पहाड़ है जिसने अबदी खलासी करा दी है। वो जो साल ब साल कुर्बानियां गुजराने जाते थे ना, सरदार काहिन खता की कुर्बानी गुजरानता था बनी इसराइल बेचारी कौम के लिए, और वो भी डरते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है जो बड़ी रोशनी आई है, ये है जो बड़ा नूर आया दुनिया में। यसु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। खुदा का शुक्र अदा करें, मसीही ये कुर्बानी नहीं गुजरानते, भेड़ बकरों वाली कुर्बानियां खत्म हो गई। अब मसीही क्या करते हैं? हम सिर्फ इस कुर्बानी को याद करते हैं, पाक शाह के तलक से, पाक शाह के सिस्टम में हम यसु मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुर्बानियां मकूफ हो गई हैं, खून की कुर्बानियां मकूफ हो गई हैं, दूसरी कुर्बानियां मकूफ नहीं हुई। मैं चाहता इसको पढ़े, पतरस का पहला खत निकालिए मेरे साथ जरा, उसका दूसरा बाब। मसीहों की कौन सी कुर्बानियां हैं? भेड़ बकरियों से तो नजात मिल गई, खुदावंद का शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद का। पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब, और मैं चाहता हूं उसकी पहली आयत से पढ़िए जरा, पढ़िए सर। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। नजात तो तुमने पा लिया, आगे बढ़ो, तरक्की करो। हाँ जी, अगर तुमने खुदावन के मेहरबान होने का मजा चखा है, इसमें कोई शक नहीं, खुदा की ये मेहरबानी तो है कि हमारी भेड़ बकरियों से जान छूट गई है। हाँ जी, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा पत्थर है जिसको मेमारों ने रद्द किया था और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब यीशु मसीह जो उसको जिंदा पत्थर के साथ तशबीह भी दी गई है, इस पत्थर के बाद पास आकर हम भी एक रूहानी घर बनते जाते हैं। ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर, गौर से सुनिए साइड को जरा, ताकि काहिनों का, आम नहीं, काहिनों का, और बाद में वो तफसील से बता रहा है, तो बरगजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका हो। और पहले ये कह रहा है, दोबारा पढ़िए शायद को सर जरा, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर
ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ, रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ। जब तुम यस्सु के पास आ गए हो, जब तुम मसीह के पास आ गए हो, तो अब रूहानी कुर्बानियां शुरू हो गई है। भेड़ बकरों के मजबे खत्म हो गए, रूहानी कुर्बानियां शुरू हो गई हैं। चढ़ाओ, खत्म नहीं हुई, रूहानी कुर्बानियां हैं। इसका मतलब है हमने रूहानी कुर्बानियां चढ़ानी है। रूहानी कुर्बानियां कौन सी हैं? सबसे पहले पूरी हाथ पूरी कर दे, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल हो। रूहानी कुर्बानियां हैं जो खुदा को नजदीक मकबूल हैं। लो जी, ये है कुर्बानी। रूहानी कुर्बानियां हमने गुजरानी है। मसीहियों, गौर से मेरी बात को सुनो। भेड़ बकरों से तो निजात मिल गई, रूहानी कुर्बानियों से निजात नहीं मिली। यहां पे तो खुदावंद में लेकर आया है। रूहानी कुर्बानियां कौन कौन सी हैं? पौलुस रसूल रोमा की कलीसिया को खत लिखते हुए कह रहा था, 12वें बाब की पहली आयत, रोमा की कलीसिया को लिखते हुए, यानी रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। बस है भाइयों, रोमा में रहने वाले भाइयों, मसीही भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। और शुक्र नहीं करते हो, खुदा की रहमत हो गई है तुम पर, भेड़ बकरों से जान छूट गई है और जान छूट गई है मंडियों से। खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। अब क्या बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़्र करो। ऐसा करो, भेड़ बकरियों से तो जान छूट गई, अब अपने बदन ले आओ। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदावंद को नजर कर दो, जो जिंदा हो और पाक हो और खुदा को पसंदीदा। ऐसा बदन दे दो खुदा को। यही तुम्हारी माकूल इबादत और ये तुम्हारी माकूल इबादत है। कुर्बानियां खत्म हुई है? नहीं, रूहानी कुर्बानियों में चेंज हो गई है। कुर्बानी नहीं खत्म हुई, कुर्बानी रूहानी कुर्बानी में तब्दील हो गई है। और उसके बाद अगर अब्रानियों के खत में चले, जरा पढ़िए, अब्रानियों 13 बाब में चलिए मेरे साथ जी। हाँ जी, 13 बाब की 14 से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल कहता है, अब्रानियों को लिखते हुए बता रहा है जी, यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। ये हमारे जमीन के शहर हमारे ना इन्होंने कायम रहना है, ना ये हमारा है। हाँ जी, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश, यदि हम तो नए यरूशलेम की तलाश में हैं, तब उसको देखेंगे और वहां जाएंगे। हाँ जी, बस हम उसके वसीला से, हाँ जी, उस वादा के वसीला से कि हमने उस शहर में जाना है। हम की कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी? हमद की कुर्बानी। पहले नंबर पर सुनिए मसीह, अपने बदन की कुर्बानी देनी है, खुदा का रहम, खुदा के फजल को याद करके। और नंबर 2, हमद की कुर्बानी यानी होठों का फल। पढ़िए सर। हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं। हाँ? खुदा के लिए हर वक्त। और ये बाकी दुनिया वाले तो शायद साल में एक दफा कुर्बानी करते हैं, हमारी कुर्बानियां हर वक्त की कुर्बानी है। रूहानी कुर्बानी हमने हर वक्त चढ़ानी है। हमद की कुर्बानी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे हमद की कुर्बानी तो कलाम में लिखा, अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, तो क्या कलाम में ये नहीं लिखा हर वक्त खुश रहो? ये भी तो लिखा ना हर वक्त खुश रहो। तो फिर जब हर वक्त खुश रहोगे तो फिर हर वक्त हमद की कुर्बानी ही गुजरानोगे। अगर कोई मेरी बेटी आटा गूंद रही है तो फिर भी सात ज़बूर गाए। और मैं कहता हूं ये पौलुस और सिलास को देखो, ये कहां थे? ये और ये क्या इनके पांव काठ में नहीं झुके हुए? क्या इनको शाम को बैंद नहीं लगे? क्या इनके कपड़े नहीं फाड़े गए? क्या इनको घसीटा नहीं गया? दर्द के मारे मुझे नहीं पता इनका क्या हाल था, लेकिन यही पौलुस जिससे खुदावंद लिखवा रहा है, हमद की कुर्बानी हर वक्त चढ़ाया करो। सिर्फ ये लेख ही नहीं रहा, ये चढ़ाता भी रहा है। फिलिप्पी के इलाका में आप जानते ही हैं, ईमान की किताब के 16 बाब में ये क्या कर रहा था? सिलास क्या कर रहा था? ये हमद के गीत गा रहे थे, ये हमद की कुर्बानी चढ़ा रहे थे।
آپ کو پتا ہے یہ قربانیاں کہاں چلائی جاتی ہیں؟ مذبح پر. اور حمد ایک ایسی قربانی ہے اب جہاں پر ہی شروع کر دے وہاں پر خدا کا تخت لگ جاتا ہے, اور جہاں خدا کا تخت لگ جائے وہاں پر ہلچل مچ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے وہاں خدا کا تخت لگ گیا حمد کی قربانی کے سبب سے. یہ تو سیکھا ہوا ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہے, خدا ہم بن اسرائیل کی ہم تو ثنا پر تخت نشیں ہوتا ہے. تو کیا اسرائیل کا خدا ہمارا خدا نہیں, ہمارا کوئی اور خدا ہے؟ اور وہی خدا جو یہودیوں کا ہے وہی ہمارا ہے. جب انہوں نے حمد شروع کی, اور آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنا اور پڑھا ہے کئی دفعہ, بھونچال آ گیا, قید خانہ کی نیو ہل گئی. صرف اتنا ہی نہیں ہوا, قیدی سو رہے تھے جو اٹھ گئے اور حیران رہ گئے, ان کی بیڑیاں کھل گئی, اور حیران کرائے گئے قید خانہ کے دروازے بھی کھل گئے. اب مجھے بتائیں یہ بڑا کام کس کے سبب سے ہوا ہے؟ یہ بھیڑ بکریوں کی قربانیوں کے سبب سے نہیں, یہ حمد کی قربانیوں سے ہوا ہے. اور حمد کی قربانیاں بڑے بڑے کام کرتی ہیں. لوگ آج تک سمجھے ہی نہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس قربانی کی خدا بات کر رہا ہے, خدا خود اس قربانی کے پاس آ جاتا ہے. جب حمد کی قربانی گزرانتے ہیں ہمارا معبود آ جاتا ہے, اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے نجات کے کام ہوتے ہیں. ہماری قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں ہیں. کئی دفعہ ہم مسیحی اپنے اصل سسٹم کو نہیں سمجھتے. ہم مسیحیت کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جو قربانی ہمارے پاس ہے, جو قربانی خدا نے ہمیں گزراننے کو دی ہے, اس کے سبب سے لوگ نجات پاتے ہیں. دروگا کا خاندان نجات پا گیا, قیدی بھاگ نہیں گئے. پر اس کہتا ہوگا چپ کرو, ابراہیم سے کھڑے رہو. اگر یہ آج بیڑیاں کھلی ہیں تو یہ پکی کھل جائے گی. جس نے آج کھولی ہے بعد میں بھی کھول دے گا. تبھی تو پولس کہہ رہا تھا ہم سب ادھر ہی ہیں, کوئی نہیں بھاگا ہوگا. ایسے اپنے آپ کو قتل نہ کر بیٹھنا, خودکشی نہ کرنا دروگا صاحب. تو میں بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ حمد کی قربانیاں, جس کے بارے میں پولس کہتا ہے, پترس کہتا ہے, اور پولس بھی سکھا رہا ہے, بدن کی قربانی دیں, حمد کی قربانی, اور ایک اور قربانی بھی ہے جس کی بات پولس کہتا ہے. میں چاہتا ہوں وہ بھی پڑھ دیں, عبرانیوں 13 باب کی. ہاں جی 15 سے دوبارہ شروع کیجئے. پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی, یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں. یہ ہونٹوں کا پھل ہوتا ہے, یہ ہے ہونٹوں کا پھل. یہ جو حمد کی قربانی ہم گزرانتے ہیں نا, اب مجھے پتا ہے ہمارے مذہب پہ کیا ہوتا ہے. ہمارے مذہب پہ جو چرچ میں مذہب ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چرچ میں چلے جا حمد ہی گزرانی جاتی ہے نا, حمد کی قربانی گزرانی جاتی ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہماری یہ باتیں کسی گھر میں ہوں یا کسی چھت پر ہوں یا کسی چرچ بلڈنگ کے اندر ہوں, ڈھولکی باجا پہلے ہوتا ہے, گیت پہلے ہی گائے جاتے ہیں, کیونکہ یہی تو قربانی ہے جو ہم نے ہر وقت گزرانی ہے. یہی تو چیز ہے جس کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور یہ کبھی بے فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگلی قربانی کون سی ہے سر؟ یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. میں کہنے لگا تھا کہ یہ ہے پھل ہونٹوں کا. حمد کی قربانی اصل میں ہونٹوں کا پھل ہے. پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا, یہ اچھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ اور جب ہم حمد کرتے ہیں تو یہ اچھا پھل ہوتا ہے, اور جب فلمی گیت گاتے ہیں تو یہ برا پھل ہے. فلمی گیت گانے والے سن لیں, گندی یہ جو نظمیں اور غزلیں گانے والے ہیں سن لیں. حمد کی قربانی گزرانے, یہ ہے صحیح پھل, یہ ہے صحیح پھل جو خدا کے لیے ہر وقت چڑھانے کے لیے کہا گیا ہے. اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولیں. اور اگلی بات, بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو. ہاں جی, اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. بدن کی قربانی, حمد کی قربانی, اور نمبر 3 بھلائی اور سخاوت, یہ بھی قربانیاں ہیں. کلام میں لکھا جو بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا یہ بھی اس کے لیے گناہ ہے.
میں ایک بلائی کی بات کرنے لگا. بات آپ کو پتا ہے ایک عورت نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بلائی کی تھی. کیا بلائی کی تھی؟ بڑا قیمتی تھا اس کے پاؤں پر ڈال دیا اور بعد اس سے پوچھنا شروع کر دیا. اور یہودا اسکریوتی اور کئیوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا آیا. کہتے ہیں یہ تو غریبوں کو دیا جا سکتا تھا, اچھا والا اس نے بک جانا تھا. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ یہ غریب غربا سدا تمہارے ساتھ ہی ہے. اس عورت نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے اور جو خرچہ میرے خداوند کے لیے کیا جائے وہ بھلائی ہوتی ہے. خداوند کے لیے خرچہ کرنا سیکھو, یہ بھلائی ہے, یہ قربانیاں ہیں. خداوند کے لیے کچھ خرچ کرو, یہ بھلائی ہے. بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولیں کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. میں بات کر رہا تھا روحانی قربانیوں کی. روحانی قربانیوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 اپنے بدن کی قربانی, نمبر 2 حمد کی قربانی, نمبر 3 بھلائی اور سخاوت, اور نمبر 4 شکر گزاری کی قربانی. کلام میں لکھا ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, یعنی شکر گزاری کی قربانی. تو میرے بھائی یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو روحانی قربانیاں کہتے ہیں, اور یہ ہم نے ہر وقت گزرانتے ہی رہنا ہے, ہر بات میں خدا کا شکر کرتے رہنا ہے, اپنے بدن کو خداوند کے حضور میں رکھنا ہے اور اپنے ہونٹوں کا پھل یعنی اپنی حمد کی قربانی کو خدا کے حضور ہر وقت چڑھاتے رہنا ہے. بھلے پلوس اور سلاس کی پلے ان کی طرح آپ کسی قید خانے میں بھی کیوں نہ ہوں. یہ ہیں وہ روحانی قربانیاں جو ہم نے اب شاہی کاہنوں کا فرقہ بن کے, مقدس قوم بن کے ہم نے چلانا ہے. اس میں میری بہنیں بھی شامل ہیں اور میرے بھائی بھی شامل ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا قربانی کے تعلق سے بہت سی باتیں کر رہی ہے, اور ہمارے دل میں آیا کہ ہم مسیحی جانے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے. میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیے, خدا ہمیں دیکھ کر ہماری قربانی کو قبول کرتا ہے. قربانی کو بعد میں دیکھتا ہے, پہلے ہمیں دیکھتا ہے. اور خدا ایسی قربانی کو کبھی بھی کوئی ویلیو نہیں دیتا, بھلے وہ کتنا ہی خرچہ کر دیا جائے, اگر انسان کے اندر فرما برداری نہیں. اور چونکہ خداوند کا شکر ادا کریں, خدا کی رحمتوں کو یاد کریں جس نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی قربانیوں سے نجات دی ہے. گناہوں سے تو نجات دی ہے, بھیڑ بکروں کی قربانیوں سے بھی نجات دی ہے. اب روحانی قربانیاں ہم نے چڑھانی ہیں. کس قدر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب سوچ سکتے ہیں کس قدر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے ابھی میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, ابھی میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں. کہیں خداوند تیرا شکر ہے, تو نے مجھے نجات دی ہے. بھیڑ بکروں کی قربانیوں سے بھی تو نے مجھے نجات دی ہے, تو نے مجھے خونی مذہبوں سے نجات دی ہے. تیرا شکر کرتا ہوں خدا. اب مجھے توفیق دے کہ میں روحانی قربانیاں ہر وقت گزرانتا رہوں. خدا پاک میں روئے زمین کے تمام مسیحوں کے لیے دعا کرتا ہوں, وہ تیری رحمت یاد دلا کر اپنی خداوند بدن کی قربانی تیرے حضور پیش کر دیں. اور جنہوں نے کر دی ہوئی ہے واپس وانی حمد کے, اپنے بدن کی قربانیاں وہ حمد کی قربانیاں پلوس اور سلاس کی طرح ہر وقت گزرانا کریں میرے خدا. اور بھلائی اور سخاوت کرنا کبھی نہ بھولیں, کیونکہ ایسی قربانیوں سے شاید دنیا تو نہیں لیکن تو خوش ہوتا ہے میرے خدا. ہم وطن میں ہو یا جلا وطن, تجھے خوش کرے میرے خدا. کیونکہ تو نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم خداوند تجھے خوش کریں. خدا پاک آج کا یہ پیغام لوگوں کے لیے واقعی مشورہ بن جائے, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں, شکر گزاری کرتے ہی جائیں, مسیحی شکر کرتے ہی جائیں میرے خدا. میرے خدا تیری رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہی جائیں میرے خدا. اس وقت جو میرے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے لیے میں تیرے قدرت والے ہاتھ کا سایہ مانگتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے. آئیے میرے ساتھ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بھی مانگیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال
ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.